بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سورہ انفال اور سورہ توبہ جن دنوں میں عراق پر امریکہ نے چڑھائی کی، ان دنوں میں طلباء اور علماء کا ریڈیو اسٹیشن ہے سعودی عرب میں، ریاض میں، اذاعۃ القرآن الکریم. ہم بھی طالب علم تھے، بہت سنتے تھے، اور حالات جو ہے وہ مایوس کن ہوتے ہیں اس طرح کے. تو علماء میں نے سنا کہ اس چیز کی ترغیب دیتے تھے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کو سمجھ کے اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو حوصلہ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا چالیں ہیں اور غلبہ کس کا ہے، کفار کیا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. اور اسی طرح سورہ آل عمران میں، یعنی کفار جب لشکر کشی کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو جو بیچ میں ہمارے بیچ میں ایک طبقہ ہے منافقین کا، جن کا پورا گٹھ جوڑ ہے دشمن کے ساتھ، وہ متحرک ہوتا ہے اور اتنا زیادہ بولتا ہے، اتنا زیادہ کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں اہل ایمان، وہ اپنے آپ کو مایوس پاتے ہیں، یعنی مایوس ہو جاتے ہیں. ان کو یعنی مسلمانوں کو سب سے زیادہ مایوس کرنے والا طبقہ وہ منافقین کا ہے. کفار سے ڈراتا ہے، کفار سے پریشان کرتا ہے، اور پھر اندر کی مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کے بارے میں کفار کو رپورٹ دیتا ہے. سورہ انفال کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، یعنی مہاجر صحابہ، اور انہوں نے اپنے مالوں اور جالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. ایک تو یہ طبقہ ہو گیا مہاجرین کا. دوسرا طبقہ فرمایا والذین آمنوا والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، نصرت کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں. اور تیسرا ایک اور طبقہ بتایا، فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے. کہ وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، وہ لوگ جو جنگلوں میں رہتے تھے، بادیہ میں، بوادی، ایک تو گاؤں ہوتا ہے، گاؤں سے بھی باہر جو جنگلوں میں رہنے والے لوگ، اعرابی، یا اپنے ڈیروں پر جو رہ رہے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، اپنے قبیلوں میں رہے. فرمایا ما لکم من ولایتہم من شیء، وہ تمہارے وارث نہیں بن سکتے. مطلب
حصہ مال غنیمت میں حصہ تقسیم ہوتا تھا، صحابہ کا آپس میں حصہ ملتا تھا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، اگر ہجرت کر لیتے ہیں پھر وہ تمہاری طرح ہیں، لیکن ہے وہ بھی اہل ایمان، وہ بھی صحابہ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ مہاجرین ہو گئے جو جہاد کرتے کرتے، ہجرت کرتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ دوسرا طبقہ انصاری صحابہ کا ہوا جنہوں نے ان کی نصرت کی، ان کے لیے گھر کھول دیے، اپنے سب کچھ پیش کر دیا۔ اور تیسرا طبقہ ہے اہل ایمان کا، جو ہجرت میں شریک نہیں ہوا، اپنے وطن نہیں چھوڑے۔ حکم تھا اس وقت، فرض تھا کہ سب ہجرت چھوڑ کر کے آئیں۔ آگے مسئلہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ لوگ تم سے دین کی وجہ سے، دین کے رشتے سے آپ سے مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے، اگرچہ وہ آپ کے ملک میں آئے نہیں ہیں، ہجرت نہیں کی انہوں نے، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے، کہیں بھی رہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، جب وہ تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ۔ لیکن یہ مدد ان کی کرنا، ان کی جو مدد ہے وہ مشروط ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اللہ یہ کہ ایسی قوم ہو جن کے خلاف وہ مدد مانگ رہے ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن تمہارا جو ہے، تمہارے ملک کا ان کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے، عہد و پیمان ہے، جنگ بندی ہے، معاہدات ہیں، تو تم اس ملک کے خلاف جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اس ملک کے خلاف ان کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے۔ یہ کس نے ضابطے بتائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ اگر چاہے وہ کافر ہے جس کے خلاف وہ مدد مانگ رہے ہیں، ظاہر ہے مسلمان کی مدد کافر کے خلاف ہی ہوگی، مسلمان آپس میں جب لڑیں تو کسی کی مدد نہیں کرنی۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ان کے اوپر دین کی وجہ سے دشمن ظلم ڈھا رہا ہے اور وہ تم سے مدد مانگ رہے ہیں، تم ان کی مدد کے لیے جاؤ، یہ فرض ہے، لیکن اگر اس دشمن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو تم نہیں جا سکتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ضابطہ بتایا گیا ہے۔ اس کی مثال صلح حدیبیہ کے بعد مکہ میں صحابہ، صحابیات، بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں کتنے تھے جن پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اور خانہ کعبہ جو مسجد اقصی بھی سب سے بھی افضل ہے، سب سے افضل حرم ہے، وہ قبضے میں تھا مشرکین کے، وہاں ان کی منمانی، شرک ہو رہا تھا، عبادتیں ہو رہی تھی بتوں کی۔ لیکن جب معاہدہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، آپ مدینہ ریاست میں تھے، مشرکین مکہ کا قبضہ تھا مکہ پر، وہ بھی ان کی ریاست تھی، اب دو ریاستوں کے معاہدے ہو گئے، بیچ میں ایک تیسرے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام ہیں، اور اب ان میں کتنے ایسے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، عورتیں کیسے کریں گی ہجرت، بچے، ابو جندل کا واقعہ آپ نے سنا، جن کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا جب معاہدہ لکھ رہے تھے، اب ان کی مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر چڑھائی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو تحریکی ہیں اور انقلابی مفکرین جو ہیں، جماعتیں ہوں یا شخصیات ہوں، انہوں نے اسلام کے مفاہیم ہی بدل کے رکھ دیے۔ سب سے بڑا فتنہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے اسلامی تعلیمات کا جو اصل تصور ہے وہ بدل کے رکھ دیا، اپنے
ایشوز کے لیے, اپنے مشن کے لیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی بھی کافر ملک کے ساتھ کوئی بھی ہندو ہے, سکھ ہے, یہودی ہے, نصرانی ہے, ان کے ساتھ ایک مسلمان ریاست معاہدہ کر سکتی ہے. اس ریاست کے حقوق میں سے, اس کے اختیارات میں سے ایک حکمران معاہدہ کر سکتے ہیں. ان معاہدے میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. ظاہر ہے جب معاہدہ کرنا ہے تو اس میں اپنے ملک کی سالمیت اور عوام کے فائدہ, مسلمانوں کا فائدہ ہی دیکھتی ہے حکومت, اپنے ملک کا فائدہ دیکھتی ہے, اپنی کمزوری یا طاقت کو سامنے رکھ کر معاہدہ رکھتی ہے. معاہدات کیے جاتے ہیں. تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ یہودیوں سے آپ معاہدہ نہیں کر سکتے. یا آپ دیکھیں خانہ کعبہ تو مقبوضہ ہے, خانہ مکہ مکرمہ مقبوضہ ہے. اب مقبوض ایک اللہ کے نبی کا شہر, جہاں اللہ کا گھر ہے, مسلمانوں کا قبلہ ہے, وہ قبضے میں ہے ایک دشمن کے. اس دشمن کے ساتھ بھی معاہدہ ہو سکتا ہے, اور ہوا. تو تحریکیوں نے کیا ذہن بنایا کہ معاہدہ نہیں ہو سکتا, اس نے تسلیم کر لیا فلاں ملک کو. معاہدے کا مطلب تسلیم کر لیا. تسلیم کیا آپ کے پاس جو دنیا کا نقشہ ہے اس میں آپ نے اسرائیل کا مٹایا ہوا ہے, اسرائیل کا جو نقشہ ہے وہ مٹایا ہوا ہے آپ نے. یعنی آپ کے گھر میں جو ہے نقشہ, تسلیم تو دنیا نے کر لیا, وہ تو قابض ہے. اس طرح ہمارے ہندوستان پر ایک لابی قابض ہے, وہ ہمارا ملک, ہمارا وطن ہے مسلمانوں کا. صرف خالی کشمیر نہیں, پورا ہندوستان مسلمانوں کا وطن ہے. اسلامک اسٹیٹ ہے, مشرق کی اندلس ہے, مشرقی اندلس ہے یہ. لیکن تحریکیوں کا بیڑا غرق ہو, انہوں نے ہر چیز کا مفہوم, جو اصلی مفہوم ہے, بدل کے رکھ دیا. ہندوستان کو کشمیر سے بدل دیا. کشمیر کیوں, پورا ہندوستان ہے, لیکن شرعی ضوابط دیکھنے ہیں ہم نے. کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی مدد کرنا آپ پر فرض ہے. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق. مگر اگر معاہدہ ہے آپ کا اس ملک کے ساتھ, آپ اس ملک کے خلاف ان کی مدد نہیں کر سکتے. یا تو آپ اتنی پاور رکھتے ہیں کہ اس معاہدے کو توڑ دیں, اعلان کر دیں کہ جی بس ہم معاہدہ نہیں آگے چلانا چاہتے. یہ اختیارات ہیں کہ آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ بس اب کے بعد معاہدہ ختم, ہم تو اپنے بھائیوں کا بدلہ لیں گے اور ان کی سیفٹی کے لیے آ رہے ہیں. اتنی ضرورت ہے تو کریں, نہیں تو آپ کو اختیارات ہے, معاہدہ برقرار رکھیں, لیکن طریقے سے چلیں, راستے سے چلیں, دروازے سے آئیں. یہ حرام ہے. نبی کو جائز نہیں ہے کہ ایک ملک کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے تو پھر اس ملک میں جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کی خاطر اس معاہدے کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا قدم اٹھائے جو معاہدے کی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے. یہ حرام ہے, نبی کے لیے جائز نہیں, صحابہ کے لیے جائز نہیں, تو ہمارے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ تو جتنی انقلابی اور جہادی تنظیمیں ہیں, ان کی بنیاد ہی غدر اور خیانت پر ہے. شریعت میں جس کو غداری کہا جاتا ہے, معاہدے کو توڑنا اور غدر اور خیانت, ان کا نظریہ اس بنیاد پر کھڑا ہے, ان کا جہاد اس بنیاد پر کھڑا ہے. اگر ان اصول و ضوابط کو آپ اوپن کریں گے تو ان کا نظریہ تباہ ہو جائے گا. یہ جتنی بھی جہادی اور انقلابی تحریکیں ہیں, ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے پیچھے کتاب الجہاد نہیں ہے, اس کے پیچھے کتاب الامارہ نہیں ہے, جو سیاست الشرعیہ نہیں ہے, اس کے پیچھے جو ہے ایک لابی ہے. بس وہ برین واشنگ ہے, وہ شرعی اصول و ضوابط کے وہ پابند ہی نہیں ہے کہیں بھی, نہ کسی اپنی جہاد میں, نہ اپنے کسی مشن میں, نہ اپنے مائنڈ سیٹ میں.
عمر بن سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر ایک آپریشن کر رہے تھے، یہ جب کمانڈر تھے بنو امیہ کے دور کے، یہ آپریشن کر رہے تھے اس کے مختار ثقفی کے خلاف، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو لڑائی کے بعد لڑائی ختم ہوئی تو انہوں نے قیدیوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور اسلامی ضابطہ ہے جنگ کا کہ جب آپ جتنا لڑنا لڑیں، لڑائی کے دوران جتنا مار سکتے ہیں دشمن کو ماریں، لیکن جب آپ نے لڑائی روک دی اب مار نہیں سکتے، کیونکہ لڑائی روکنے کا مطلب آپ نے امان دے دی، اب جو بھی بچے ہیں ان کو امان دے دی، اب معاہدہ ہو گیا، اب جس کو بھی آپ نے قید کر لیا اب قید کرنے کے بعد نہیں ماریں گے۔ انہوں نے کیا دیکھا، قیدیوں کے بیچ میں وہ شخص موجود ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ ایک دم ان کا ہاتھ تلوار پر گیا، میان سے نکالی، پھر کہتے ہیں مجھے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ جس شخص نے بھی کسی کافر کو جان مال کا عہد دے کر پھر اسے نقصان پہنچایا، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ کون ہے جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا؟ یہ مسلمان ہے، مجاہد ہو سکتا ہے، اور جس کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے وہ مسلمانوں کا قاتل ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ نے جان مال کی امان دے دی ہے۔ اسی طرح جو کفار کسی بھی مسلمان ملک میں آتے ہیں، گورنمنٹ سے ویزا لگوا کر آتے ہیں، تو ان کو ایک قسم کی جان مال کی امان دے دی گئی ہے۔ تو یہ تحریکیں کیا کرتی ہیں؟ فلاں امریکی آ رہا ہے، اس نے یہ جرم ہے، اس کا یہ جرم ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ بھئی آپ کی ریاست نے اس کو جان مال کی امان دی، چاہے غلط دی ہو، وہ آپ کا کام نہیں، ان کا کام ہے۔ یہ امان دینا، معاہدے کرنا، مذاکرات کرنا، یہ کسی جماعت کا کسی طبقے کا کام نہیں ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ اور یہ گورنمنٹ کے ادارے یہ ہمارے ادارے ہیں، مسلمانوں کے ادارے ہیں۔ جس طرح مسجد ایک ادارہ ہے، مدرسہ ایک ادارہ ہے، اسی طرح ان کا بھی ایک مقام ہے، تقدس ہے۔ وہ یہودیوں کے ادارے نہیں ہیں۔ ان کے جو اختیارات ہیں اس میں آپ نہیں دخل اندازی کریں گے۔ یہ سیاست شریعت ہمیں تعلیم دیتی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی کارروائیوں سے، اس طرح کے جہادوں سے، اس طرح کی دعوتوں سے، اس طرح کے ذہن سازی سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ جہاد کی برکتیں ہیں میرے بھائیوں، ہے وہ جہاد کا نام دے رہے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کو، جبکہ یہ مائنڈ سیٹ سراسر غدر اور خیانت کی بنیاد پر کھڑا ہے، کتاب الجہاد کی بنیاد پر نہیں۔ کتاب الجہاد کی روشنی میں جو جہاد ہے وہ اوپر والے طبقے سے آرڈر جاری ہوگا اس کا، اور صاف صفحے اول میں چیف آرمی سٹاف نظر آئے گا آپ کو۔ کتاب الجہاد کی روشنی میں جو جہاد ہوتا ہے اس میں صفحے اول میں سارے آپ کو کوئی قریب بھی نہیں لگنے دے گا، وہ کہیں گے یہ آرمی کا کام ہے، آپ چلے۔ جو شرعی جہاد ہے آپ کو وہاں امیر اور اس طرح کے خواب دیکھنے کا کوئی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ، اس کا وبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ما نقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، جس قوم نے بھی، مسلمانوں میں سے جس قوم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑا، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالی لا محالہ ان پر غیر مسلم باہر کا دشمن ان پر مسلط کرے گا، اخذوا بعض ما فی ایدیہم، ان کے ہاتھ کی میں سے، ان کے اختیارات میں سے چیزوں کو چھین لے گا۔ بعض مکمل کنٹرول کی بات نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کچھ ان کے مکمل کنٹرول میں سے کچھ کنٹرول وہ حاصل کر لے گا دشمن۔ اور کس کے نتیجے میں؟ جس کو آپ جہاد کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں، اس کا وبال ہے، برکت نہیں ہے۔ جس کو آپ جہاد کہہ رہے ہیں، جس کو آپ طاغوت کے خلاف انقلاب کہہ رہے ہیں،
کبھی امریکہ کے خلاف جہاد کے نام پر، کبھی انڈیا کے خلاف جہاد کے نام پر، کبھی اسرائیل کے خلاف جہاد کے نام پر۔ تباہ کس کو کیا گیا؟ مسلمانوں کو۔ اور یہ کہاں رہتے ہیں یہ لوگ؟ مسلمانوں کے ریاستوں میں رہتے ہیں یہ تنظیمیں، یہ اور ان کے معسکرات بھی مسلمانوں کے ملکوں میں ہیں۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے ان لوگوں کو اسرائیل کا بارڈر بھی ملا ہے، ایک اسرائیل کے بارڈر پر بھی رہتے ہیں، جس طرح یہ حماس ہے اور دیگر فلسطینی تنظیمیں ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں کشمیری تنظیمیں ہیں۔ ان سب نے کشمیر اور فلسطین کو تباہ کیا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کو، کشمیر جو آج نگل گیا ہے، دشمن نگل گیا نا، پہلے تو اس کی اپنا ایک تشخص تھا، اپنی گورنمنٹ تھی، اپنی حکومت تھی، مسلمانوں کا نظام تھا، کوئی دلی سے جا کر دکان تک بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ آج سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ چھین لیا دشمن نے، ساری جو آزادی تھی، اختیارات تھے، ختم ہو گئے، اور کوئی رویا تک بھی نہیں اس پر۔ اور اسی طرح فلسطین 1947 میں جب اسرائیل کو آباد کیا گیا یہاں 48 میں تقریباً، اس وقت فلسطین کا نقشہ بڑا تھا، اب چھوٹا ہوتا اب نقطے نقطے سے رہ گیا نقشہ، باقی سارا اسرائیل۔ یہ ان جہادیوں کی نحوست ہے، بلکہ ان کو اسی لیے تیار کیا جاتا ہے، بعض اوقات تو ان کو بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ گیم کھیلی جائے مسلمانوں کے خلاف۔ ہم نے تو شرعی ضوابط کو دیکھنا ہے، ہم ان کی نیتوں پر شک نہیں کر سکتے، کسی کی بھی نیت پر شک نہیں کر سکتے، یہودی کی نیت پہ بھی شک نہیں کر سکتے، اخلاص سب کے پاس ہے، لیکن فیصلہ ہوتا ہے ضابطے کو دیکھ کر۔ ضابطہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ضابطہ ہمارے پاس ہے کتاب و سنت۔ آپ چاہے کتنے اللہ سے ڈر کے کام کر رہے ہوں، لیکن آپ ضابطے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وضو کر کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کا رونا دھونا نہیں دیکھیں گے، آپ کا قرآن پڑھنا نہیں دیکھیں، ہم کہیں گے نماز باطل ہے آپ کی۔ تو یہ جو حدیث ہے، یعنی جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں، یعنی یہاں سب سے بڑا عہد جو ہے وہ جو ایک ریاست کا، مسلمانوں کی قوم کا، ریاست کے جو معاہدے ہیں وہ قوم کے معاہدے ہیں، وہ کسی پارٹی کے معاہدے نہیں ہیں۔ اور دشمن کے ساتھ مذاکرات سوائے سرکاری عہدیداران کے کوئی پرائیویٹ شخص نہیں کر سکتا، یہ غداری شمار ہوگی، کیونکہ اس کے اختیارات میں سے نہیں، دشمن کے ساتھ اس کے مذاکرات کس بنا پر ہیں؟ کوئی تنظیم دشمن سے فنڈ لیتی ہے، کوئی تنظیم دشمن کے ساتھ معاہدے کر لیتی ہے، جی اب ہم یہاں جہاد کریں گے، اب جی ہمارا رخ اس طرف ہو گیا۔ یہ جہادی تنظیموں کے معاہدے ڈائریکٹ کس سے ہوتے ہیں؟ امریکہ سے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی طاقتوں سے، روس سے ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، پھر فنڈنگ جاری ہوتی، پھر نیچے جو سپاہی طبقہ ہے ان کو بس یہ کہا جاتا ہے جی اب پالیسی چینج ہو گئی، اب ادھر نہیں اس طرف لڑنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جتنا بھی یہ کام دین کے نام پر ہو رہا ہے، یہ سب ہماری تباہی کا سبب ہے، کیونکہ یہ دین کے نام پر دین کا کام نہیں ہو رہا، دین کے ضابطوں کو توڑا جا رہا ہے، دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ مفاہیم چینج کر دیے گئے۔ جس طرح یہ اب جہاد کس کو نام کہا جاتا ہے؟ تحریک آزادی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ تو ڈیموکریسی میں اس کو بڑا تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، آزادی، فریڈم فائٹر، مقدس لوگ، فرشتوں جیسے لوگ لگتے ہیں انہیں۔ اور جو شرعی جہاد ہے وہ دشمن کو کیسے ہضم ہو سکتا ہے؟ دشمن کو جو باریکی کے ساتھ دیکھتا ہے، اپنی پالیسیاں بناتا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ کس طرح آپ کو مجاہدین تسلیم کر لے گا؟ جی یہ فریڈم فائٹر ہیں اس فلسطین میں، کشمیر کے، اور یہ فریڈم فائٹر ان کے ضابطے کے مطابق ہیں، اس لیے انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اگر آپ کتاب الجہاد کے
ضابطے کے مطابق ہوتے تو آپ کو ذرا بھی وہ تسلیم نہ کرتے، پوری دنیا کی فوجوں کو اکٹھا کر کے آپ کو مٹا دیتے۔ ادھر انگریزی لا کے مطابق آپ رجسٹرڈ ہیں، اور ادھر ہمیں کتاب و سنت کے مطابق ثابت کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں۔ غدر اور خیانت نے آج ہمیں اس سطح تک پہنچا دیا ہے۔ بڑے بڑے یعنی لوگ جو اسکالرز ہیں اور مفکرین ہیں اور علماء کی مسند پر بھی بیٹھے ہیں، وہ ان چیزوں کو خود پھیلا رہے ہیں، بلکہ وہ غدر اور خیانت کو انقلاب اور دین کی دعوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں دین کے لیے۔ اور یہ بھی یہودی ضابطہ ہے، اصول ہے کہ آپ ایک اپنا ٹارگٹ بنا لیں، اس کے لیے پھر چاہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو جائے، اپنا ٹارگٹ ایک رکھ لیں۔ اچھا، ہم نے ٹارگٹ بنا لیا خلافت اسلام، مسلمانوں کی نصرت، یہ تو بہت اچھا ٹارگٹ ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے شریعت کے ضابطوں کو توڑنا شروع کیا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور نہ یہ عمل قبول ہوگا۔ اور لوگوں کے اخلاص کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں یہ لوگ۔ پھر لوگ تو مخلص ہوتے ہیں، لوگ تو جان تک دے دیتے ہیں اللہ کے لیے، دین کے لیے، لیکن ان کے اس اخلاص کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ انقلابی اور تحریکی اور حتیٰ کہ سیاسی کوئی یہودی لوگ ہیں، مسلمان ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں، یہ بھی تو ہم میں سے ہیں، ہم ہی ہیں یہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ہم اپنا مسلک بنائیں۔ مسلک اس کو کہتے ہیں، مسلک بے راہ روا شخص کو، اس کو متبع ہوا کہتے ہیں، ہوا پرست کہتے ہیں۔ جو شریعت کے اصول و ضوابط وہ کسی صورت نہیں چھوڑے جا سکتے، چاہے کتنا نقصان نظر آتا ہو آپ کو۔ نقصان نہیں ہے کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے گرم انگارے کو ہاتھ میں لینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے شریعت کے اصول و ضوابط کو سمجھنا آسان فرما دے، اور ایسے علماء کی کثرت فرمائے جو ہمیں شریعت کی سچی تعلیم دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔